سود خور اور سود چور، یہ جہاد کے لیے بھی رکاوٹ ہے اور یہ ملک کے لیے بھی شرم کے باعث ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ بڑے بڑے استقامت کے پہاڑ ہل گئے، اور وہ بھی بینکوں کے ریلے پیلے سے ڈر کر کے کہنے لگے کہ فلان نے فرض کفایہ ہے۔ کون سا فرض کفایہ ہے؟ امت کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس، دیکھی جو بے رخی اور تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا۔ یہ مجھے کہتے ہیں آپ تو بس یہی بیان کرتے ہیں، وہ تو کہاں تک پہنچ گئے؟ میں کہاں پہنچ گئے؟ جہنم تو نہیں پہنچے بھی، میں تو ان کو جہنمی سمجھ رہا ہوں۔ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آپ کو قرآن کا علم نہیں ہوگا تو اس کو میرے انتہا پسندی کہیں گے، تو آپ قرآن کو دیکھیں نا، سود خوروں کو اس جہنم سے ڈرایا جس میں کافر جلیں گے، یعنی کافر اور سود خور اور سود چور، یہ تینوں ایک جگہ سزا پائیں گے۔ نام رکھ دیا اسلامی بینک۔ اچھا، گٹر لائن سے آپ ایک لائن لے آئے، اپنے گھر فریج کے پاس سنگ مرمر کا پٹا لگا لے اور اس کے اوپر ماربل کا گلاس رکھے اور اس کے اوپر لکھے آب زمزم۔ بے شرما، اس کی تو بنیاد غلط ہے، گٹر لائن سے آئی ہے، تیرے آب زمزم کہنے سے وہ پاک ہو رہا ہے۔ آپ گدھے کو شال ڈالے، اس کے کانوں پر پرپری لگا لے اور اس کے سر پہ خوشبودار قسم کی پھول ٹانگ کے، اور پھر کہے بلوچستان کا بچڑا بلوچستان، بلوچ والے آ جائیں گے، وہ غیرتی قوم ہے، چچومبر نکال لیں گے تیرے کہ ہم نے کب گدھے کا گوشت کھایا ہے۔ یہ کس ڈب کتا جو ہے اس کو پکڑے اور اس کو رنگ روغن لگا لے اور کہے کہ یہ بھی ایک قسم کا ٹیڑھی بکرا ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض۔ یہ بینکوں کی بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ ویسے پیسے تو بہت تھوڑے ہیں، اور بینکوں میں تو کوئی بھی ایڈوائزر بنے، کوئی بھی ذرا فتوے میں سائلنٹ ہو جائے، یار چھوڑ دے یار، اور خرابیاں بہت، اور میرا دل پھٹا ہے، تجھے کیا پتا ہے بابا؟ جب بینکر یوں ہوتے رہے تو کراچی میں سب سے بڑے عالم ان کے شیخ اور ہم سب کے بزرگ سلیم اللہ خان تھے۔ میں مولانا کی خدمت میں جاتا تھا، میں نے نام نہاد اسلامی بینک کا جو دیوان لکھا ہے اس کے شروع میں نے یہ لکھا ہے۔ مولانا خوب ہنسے، تو میں نے کہا یہ اسلامی بینک نہیں ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، خرابیاں تو بہت ہے لیکن آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر یہاں تک ڈر لگا کہ مجھے حضرت سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو لوگ جانشین کہتے شیخ الاسلام کے، اصلی عالم ہم سب میں آپ ہے، دیوبندی، اور دیوبند سے براہ راست پڑے ہوئے، اور آپ نے ان کو ترمذی پڑھائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بینک اسلامی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو بہت بیمار، جاتا رہا اور آتا رہا، جاتا رہا۔ اب دیکھ نظر آگے، خدا کا کرنا، خدا تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہندوستان مولانا تشریف لے گئے، جلال آباد اور دیوبند، ان کے کوئی دیوبند کے بہت محبوب ساتھی ہے مولوی عبد الماجد جوم پوری، اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ لوگ تجھے شیخ الحدیث کہتے، وفاق کے صدر الصدور ہو، اور آپ کے ملک میں جدید فقہ نافذ ہو گیا جس نے بینک کو حلال کر دیا، کوئی عالم نہیں ہے جو آپ کو سمجھائے۔ حضرت نے کہا ایک ہے، بہت خوار عاجز سا۔ جب واپس تشریف لائے، جیسے گھر پہنچے، اچھا بھائی بات سنو، تم جلدی آ جاؤ ذرا۔ اچھا حضرت، خدا تیرا شکر، ہاں رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرف، مارا دے یار غیر میں مجھ کو وطن سے دور۔ میں بھاگا گیا، کہتا اچھا بتاؤ بھائی، بات تو تیری صحیح ہے، بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے علماء نے مجھ سے بہت ناراضگی کی، کس چیز میں شیخ الاسلام کے جانشین ہو؟
کیا کریں گے کس طرح؟ میں نے کہا چاروں صوبوں کے سربراورد دارالفتاء کے نام سوال نامہ کٹ سے میں نے بنا دیا، اور میں نے کہا حضرت دیکھ لے جہاں غلطی ہو، فرمایا یہیں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. اور میں نے کہا دستخط خود کر لے صدر الوفاق، بانی و مبانی جامعہ فاروقیہ، دین کی حمایت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. وہ سارے آ گئے اور میرے پیچھے بھی پھول لگ گئے، جلدی پہنچو. تو میں تحریر تیار ہوئی تو مولانا نے لاؤڈ سپیکر پر مجھے کہا آپ کو بہت مبارک ہو. ان کو مجھے تو سب پتا تھا. میں نے کہا حضرت آپ کا سر سلامت رہے، آپ کی عزت اور ہستی ہمیشہ کے لیے پھلدار اور پھولدار رہے. تو اس چھاؤ میں ہم جیسے عاجز اور طالب علم دین کا کام کرتے رہے. اچھا تم ایک تقریر کرو. لاؤڈ سپیکر مجھے بھیج. میں نے ایک تقریر کی. تقریر اس طرح کی کہ ان بزرگوں سے ہمارا اختلاف وہ نہیں ہے جو بدعتیوں سے، غیر مقلدوں سے ہے، رافضیوں سے، قادیانیوں سے، یا آپس کے فقہی تناظر میں جھگڑا ہو گیا. تو خیال رکھنا ہے یہ تقریر اس فقیر نے کی، آن ریکارڈ فاروقیہ کی موجود ہے. تو تحریر میں ایک عالم کے لیے شیبانی کا لفظ آیا. میں نے مولانا کی طرف میں نے کہا یہ ہاں بھائی روکو، ایک طرف اس کی فقہی لغزش پکڑ رہے ہو، دوسری طرف سے امام محمد بنا رہے ہو، شیبانی کا لفظ ہٹاؤ. مجھے کہا صحیح ہو گیا؟ میں نے کہا صحیح ہو گیا. فرمایا ایک تقریر اور کرو. دوسری تقریر. اب یہ تقریر ہو رہی کہ ان علماء کا احترام بھی کرنا ہے، ان کو اعدائے دین بھی نہیں سمجھنا ہے، ان میں اور ہمارے ازلی ابدی دشمنوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. لیکن مسئلے میں وہ 100% غلطی پر ہے، مسئلے میں ان کا کوئی لحاظ نہیں کرنا. مولانا نے مجھے کہا جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. کیا خیال ہے اب دعا کی جائے؟ میں نے کہا اس طرح مجلس مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. وہ سارے علماء سوائے مفتی احتشام الحق آسیہ آبادی فوت ہو گئے، مفتی عبد المجید شہید ہو گئے، مفتی حمید اللہ جان فوت ہو گئے، 8-10 علماء، مولانا 1-2 اور فوت ہو گئے. اور کون؟ ہاں حضرت شیخ خود بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اور ایک موقع پر میں نے ان کو کہا 100 وفاق اور 200 جامعہ فاروقیہ ایک طرف اور آپ کا بینکروں کے خلاف قدم اٹھانا دوسری طرف. فرمایا الحمدللہ بالکل صحیح جائزہ پیش کیا. میں 200 فاروقیہ ہو 100 وفاق ہو، لیکن غلط کو غلط کہنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. الحمدللہ. تو ہمیں تو مسئلوں کی حمایت کرنی ہے. قرآن شریف کا درس دے رہے ہیں، ہم بہت مجبور اور معذور ہیں اس قسم کی باتیں کرنے میں. ہماری تکلیفیں بڑھ جاتی ہے، لیکن کیا کریں، نہ بیان کریں گے تو ہم سے حساب ہوگا. کہ آپ قرآن پڑھا رہے تھے اور قرآن میں آ رہا تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، اور آپ حالات بالکل 100% اس کے حق میں ہے. الحمدللہ کچھ بھی نہیں. تو اے ایمان والو نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا. وہ بڑھتے چڑھتے ادھر بینک کھل گیا ادھر بینک کھل گیا. اس دن مفتی محمد نعیم سے نے کہا قادیانیوں نے بینک پہ لکھا ہے اسلامی بینک کا. مولانا مفتی نعیم کی عیادت کے لیے فقیر حاضر ہوا. مجھے کہا آپ یار بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بہت ناراض ہو رہے ہو. ادھر یہودیوں نے بینک پہ لکھ دیا اسلامی بینک کاری. کیوں؟ جو اسلام کے نام پر کھاتے کھولتے ہیں وہ ادھر آ جائے، شکار ہو جائے. مقصد تو شکار کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. ایک قریبی دوست ان کا جو ان کے ہاں اعزازی خزانچی تھا، وہ مجھے سب چیزیں لا کے بتاتا تھا. فجر کے بعد ہمارا ناشتہ ہوتا تھا، وہ ہمارا بڑا جادو والا ناشتہ ہے، وہ سب کچھ اگلوا دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے دور میں کچھ زمینیں ہڑپ کی تھی،
پھر ان کا حساب ہونے والا تھا تو ہوشیار بہت تھا، اس نے اس کی کوئی قانونی حیثیت تلاش کی، لیکن قانونی حیثیت پر فیصلہ ہوا کہ اتنے کروڑ آپ داخل کریں. تو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا بڑا محبوب ساتھی رہا تھا، انہوں نے کہا کیوں آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کہا اگر داخل نہیں کرتا ہوں تو زمینیں جا رہی ہے، اور داخل کرتا ہوں تو کہاں سے کروں؟ چھوٹے شیخ الاسلام کو لکھ دیا کہ ہمارے بیگ صاحب بہت ہی ممدوح ہے اور مشکلوں میں کام آئے ہیں، ان کو اتنا چاہیے دے دی. ٹھیک. اب پھر بیمار ہے. اب کیوں بیمار ہو بیگ صاحب؟ اب کہاں سے دوں گا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. ہوشیار سڑے. اچھا بھائی ان کو بلا لو، شیخ الاسلام صاحب. شیخ الاسلام کو بلایا کہ بھائی ان کو تو معاف کرو. اچھا میں معاف تو کراتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں مولانا زرولی صاحب کو یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں. کیا کروں، فجر وہاں پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، بولنا پڑتا. آپ تو نہیں بتا. کہا توبہ، آ کے مجھے بتائے. میں نے کتنے دن تک نہیں بتاؤ گے؟ کل بتانا شروع کر دوں. میں نے کہا یہ ناشتہ بھی تو کوئی حلال ہوگا. تو یوں ہمیں معلومات ساری ہوتی رہی. حضرت صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی تجھے جس طرح شرح صدر ہے ایسا تو کسی کو نہیں. میں نے کہا وہ ان کا خزانچی یہی ہے، وہ میرے ہی محسن ہے، مجھے یہاں لے کے آنے والے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور بڑے پیارے وہ سلف کے آدمی تھے الحمدللہ. تو ایک دن مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ناراض ہیں، آپ نہیں مان رہے، لیکن وہ اپنے اس مسلک پر قائم. میں نے کون سے مسلک پہ؟ کہ بینک. میں نے بینک کسی کا مسلک بن سکتا ہے؟ خیر. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو جب ہمارے بزرگوں نے بینک کے سود کو ناجائز کہا اس وقت صرف ایک حبیب بینک تھا ہندوستان کے طول و عرض میں، اور فتویٰ کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم نے دیا. اور آج 3000 سے متجاوز بینک ہے، لیکن مسئلہ اٹل ہے کہ سود حرام نہ جائے. قیامت کے قریب سب برائیاں پھیلتی جائیں گی، اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے ایمان والو مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اللہ. تفسیر مظہری میں مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب نے بعض بزرگوں کا نام دیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت تو عجیب ہے کہ سود خور کو اور سود چور کو وہی سزا ملے گی جو کافروں کو ملے گی. اعاذنا اللہ منہا و ایاکم. اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. کولمبو جانا پڑا ان دنوں میں جب تحریر تیار ہوئی اور شائع ہو گئی. کولمبو میں ایک مفتی رضوی صاحب ہے، وہ مجھ سے ملے اور 10-15 علماء کے وفد کے ساتھ، اور مجھے کہا بہت تباہی ہو گئی، نقصان ہو. کس چیز کا؟ آپ لوگوں نے اسلامی بینک کو ناجائز. میں نے کہا اسلامی بینک نہیں، حرامی بینک. تم کو لوگ رضوی کہتے ہیں، مفتی کس چیز کے مفتی ہو؟ اتنے بیٹھ، کدھر ہے اسلام؟ کہنے لگا میں آپ کو بٹ صاحب سے ملاتا ہوں. کوئی بٹ صاحب تھے وہاں، تمام کولمبو کے بینکوں کا ہیڈ. میں نے کہا سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر. مقررہ تاریخ پر وہ ہیڈ بھی آئے اپنے اور بھی جو ان کے ایڈوائزر تھے اور اس میدان کے ماہر تھے وہ آئے. آنے کے بعد میں نے گزارش کی کہ چونکہ جس مجلس میں اس کو غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر فقہی، قطعاً سودی کہا گیا ہے، اس مجلس کا ایک چھوٹا سا پرزہ یہ فقیر بھی. تو میں تقریر کرتا ہوں، آپ سن لیں. تقریر کے بعد پھر آپ جوابات دیں جو آپ کہنا ہے. میں نے تقریر کی، بٹ صاحب نے کہا جتنا آپ نے بتایا اس سے بھی زیادہ یہ سودی نظام ہے اور جھوٹا نظام. لے میں نے رضی کو دیکھا، میں نے کہا تم بھی کہو گے قیامت کے دن کہ میں عالم تھا. ہائے ہائے افسوس.
وہ آدمی جو انگریزی پڑھا ہوا ہے، داڑھی مونچھے صاف ہے اور بالکل کوئی کاف ہے، وہ خدا سے ڈر گیا اور مجھے کہا آپ نے جو تقریر کی ہے یہ تو سود کے خلاف ہے، اور یہ ہمارا نظام جس کو ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کہتے ہیں خالص سودی ہے، اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں اسلام نہیں۔ چگورے مفتی رضوی گاڑی کے ناستے و تخت دل ہے، مفتی رضوی ہے، مفتی رضوی ډیر مفتیان میں ولیدل او چې دوه خبرې وسره وکړم رنګ تک سیړ شي۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا میری کتابیں دیکھی؟ میں نے کہا دیکھیے۔ کہا مطمئن نہیں ہوئے؟ میں نے کہا 1% بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کتابیں تو آپ نے فتح القدیر، کفایہ، عنایہ اور عین الہدایہ سے لکھی ہے، اس کے تو آپ ماہر ہیں، امام ہیں، لیکن آپ نے اس کا مصداق بینک بنایا، وہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے اور پرلے درجے کا سود کا گھونسلہ اور اڈا ہے۔ الحمدللہ، آگے کچھ نہیں بولے۔ ان تمام اختلافات اور ان تمام طوفانی بونچال کے باوجود مسجد میں بیٹھے ہیں باوضو قرآن کریم سامنے۔ اللہ حاضر و ناظر ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے علمی تناظر میں کوئی ناراضگی یا شکوہ نہیں، یہ ہر اعتبار سے ہم سے بڑے اور افضل۔ اس دن مجھے اسجد نے کہا کہ مولانا آئے، اگلی صف میں کھڑے ہو گئے اور میں تو ہاتھ ملاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور۔ اسجد آگے بڑھا، مولانا سے ہاتھ ملایا اور یہ بھی کہا کہ شیخ بھی بیٹھے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مولانا کی طرف لپکا۔ گلے لگتے ہی جتنے تھے گلے سب بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ میں نے آمد پوچھی، انہوں نے خیریت پوچھی، 2-3 منٹ۔ علماء آپس میں ضرور ملا کرے اور محبت سے ملے۔ یوں تو دنیا میں سب پیر جواں ملتے ہیں، جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے ہیں۔